عمران خان کی خصلت میں خود سری کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا عنصر نمایاں ہے۔ عمران خان کی فوج کے خلاف ایک اور عالمی سازش، اصل چہرہ بے نقاب، ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے لیے راہ ہموار، جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار شکیل انجم اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کے ماضی پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیری پیکر کی جانب سے ساؤتھ افریقہ میں منعقد کیے جانے والے کرکٹ میلے سے اس میں شرکت نہ کرنے کے حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار سے 9 مئی کی بغاوت کے نتیجے میں جیل جانے تک ہر قدم پاکستان اور اس کی سلامتی کے خلاف اٹھایا، اور ہر بار پاکستان کی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ان کی نفرت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ وقت گزارنے والوں میں یہ تاثر عام ہے کہ اگرچہ عمران خان کی خصلت میں خود سری کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا عنصر نمایاں ہے اور اپنے مقاصد جن میں اقتدار حاصل کرنا سر فہرست ہے، کوئی حد بھی عبور کر سکتے ہیں، خواہ اس کے لیے ملک کے بدترین دشمن سے ہاتھ کیوں نہ ملانا پڑے۔ عمران خان کی عادات و اطوار سے پوری طرح آگاہ اور ان کی قیادت میں طویل وقت گزارنے والے سیاستدان 9 مئی کے اس دلخراش واقعے کے بعد جس نے پوری قوم خصوصاً تحریک انصاف اور عمران خان کے منہ پر کالک مل دی تھی، اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان کسی پاکستان دشمن لابی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کی مسلح افواج کو دنیا میں دہشت گرد فوج ثابت کر کے ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنا اور ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کرنا اور ایک مخصوص سوچ کے گروہ کو ملک پر مسلط کرنا شامل ہیں۔ یہ بات عمران خان نے ماضی میں اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں اس گروہ کے منافقت اور جھوٹ میں مہارت رکھنے والے افراد کو دنیا بھر سے اکٹھا کیا اور اہم عہدوں پر بٹھایا اور گالی اور گندی سیاست کو عام کیا۔ تحریک انصاف کے نظریہ منافرت سے اختلاف کرنے والے سیاستدانوں کے علاوہ صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے لوگوں پر اپنے بے لگام سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے گند اچھالا اور ان کی تذلیل کی اور یہی تحریک انصاف کی سیاست کا محور بنا۔ عمران خان کا یہ پاکستان دشمن ایجنڈا اور ملک کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ان کے جیل جانے پر بھی مدھم نہیں ہوا، بلکہ اس میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ اب ان کی شریک حیات بھی ان کی شریک کار بن گئی ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں عملی طور پر اقتدار کا لطف اٹھایا۔ عمران خان نے ماضی میں ملک و قوم اور پاکستان کی فوج کو دنیا میں رسوا کرنے کے لیے جو کچھ کیا، ان میں وزیر آباد فائرنگ میں فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو ذمہ دار ٹھہرا کر FIR میں اسے نامزد کرنے کی سازش تھی، لیکن 9 مئی کی بغاوت کے نتیجے میں کی جانے والی عدالتی کارروائیوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نام دے کر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے لیے مذہب اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان رشدی کے وکیل جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کرنے کے انتہائی اقدام سے عمران خان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف نے عالمی عدالتوں میں پاکستان کے خلاف مقدمات میں بیرسٹر جیفری رابرٹسن کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تو عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث نے جنم لیا اور سوشل میڈیا صارفین کی بہت بڑی تعداد نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اسے پاکستان کی تضحیک قرار دیا۔ اس صورتحال میں عمران خان کی جانب سے اسلام کے خلاف شیطانی آیات نامی کتاب لکھنے والے سلمان رشدی کا مقدمہ لڑنے والے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو وکیل اور نمائندہ مقرر کرنے کی خبر نے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ سیاسی رہنماؤں اور مذہبی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اس فیصلے پر عمران خان اور تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس فیصلے کو 9 مئی کے بعد ایک بار پھر ریاست پر حملہ قرار دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سلمان رشدی کا مقدمہ لڑنے والے شخص کو اپنا وکیل مقرر کرنے کا فیصلہ عمران خان کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کی دوہری شہریت رکھنے والے بیرسٹر جیفری رابرٹسن اسلام مخالف کتاب شیطانی آیات کے مصنف سلمان رشدی کے خلاف توہین رسالت کے مقدمے میں نہ صرف اس کا دفاع کر چکے ہیں بلکہ سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ بھی دے چکے ہیں اور اس بات کا اعتراف بھی وہ خود اپنی ایک تحریر میں کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دیرینہ تعلقات رکھنے والے جیفری رابرٹسن عالمی سطح پر باغیوں، کرپٹ حکمرانوں، عالمی مالیاتی بدعنوانیوں میں ملوث افراد، جنگی جرائم کے ملزمان اور دہشت گردی کے مقدمات میں ملزمان کی وکالت کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔